السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، میں قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں۔ یہ آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی صحت کے لیے ایک مفید دوا بتاتا چلوں۔ وہ مفید دوا کیا ہے؟ دوستوں، انجیر۔ انجیر ایک ایسی مفید دوا ہے، اگر دن میں 4-5 انجیر خوب پکانا، خوب پکا کر، جیسا کھانا پکاتے ہیں اس طرح پکا کر اسے ٹھنڈا کر کے چور کے پینا، ہر دن 4-5 انجیر پکا کر اسے ٹھنڈا کر کے چور کے پی لیے تو ماں بہنوں یاد رکھو، انجیر کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے جسم کے نسوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا انجیر۔ 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوان رہیں گے اور ایک دم خوبصورت گورے رہیں گے اور چہرے پر جھرریاں نہیں پڑیں گے۔ یہاں تک کہ اگر انجیر کی آپ عادت ڈال لیں گے تو آپ کو کبھی زندگی میں شوگر کی بیماری نہیں آئے گی۔ اور میرے دوستوں، انجیر کے اندر مردانگی بھی بڑھے گی اور ذہن بھی بڑھے گا۔ اگر انجیر کے فائدے لوگوں کو معلوم ہو گئے تو سچ کہتا ہوں، ابھی جو 600-700 روپے کے جی ہے، 6-7 ہزار کے جی ہو جائے گا وہ۔ میرے دوستوں، انجیر کو ہمیشہ اپنے عادت میں رکھ لو۔ تو آئیے، جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العزت فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تم ان لوگوں کو نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں ایک ہے، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں ایک ہے، ان کو چھوڑ دو کہ اللہ کسے؟ جو جان پوچھ کر حق کا انکار کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، معلوم ہو گیا اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، پھر بھی شرک کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ ان کو ظلم مت کرو، ان کو چھوڑ دو، نصیحت مت کرو۔ اور یہ بات ان کو معلوم ہو گئی کہ اللہ اس کا رسول فرقے کو پسند نہیں کرتے، پھر بھی فرقے میں رہنا چاہتی، ان کو چھوڑو، سمجھاؤ نہیں کہ اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، اگر ایک آدمی نیند میں سو رہا ہے، تھوڑا ہلانے سے یا تھوڑا پانی ڈالنے سے اٹھ جائے گا، نہیں آنکھ موچ کر غراٹے مار رہا ہے، نیند میں نہیں ہے، آپ کاٹ لے تو بھی وہ نہیں اٹھے گا۔ کیوں؟ وہ پہلے ہی اٹھا ہے، بلکہ آنکھ موچ کر غراٹے مار رہا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، اسی طرح جو لوگ جان پوچھ کر حق کا انکار کرتے ہیں ان کو مت سمجھو کہ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلوبوں کو میں تالا ڈال دیا، وعلی سمعہم، ان کے کانوں میں پردہ پڑ گیا، وعلی ابصارہم، ان کے آنکھوں میں غفلت کا پردہ ہے۔ کیوں؟ ہزاروں مردے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں آیا، کیا وہ آنکھوں کے پر پردہ نہیں؟ میرے دوستوں، ان کو بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوں گا اللہ، ان کو مرنے کے بعد وہاں بھی عذاب جہنم میں، اور مرنے سے پہلے یہاں بھی عذاب۔ یہاں کیسا عذاب؟ اللہ ان کے سکون کو چھینا لے گا، اللہ سکون نہیں دے گا، خوشی ہوگی، مزہ کرتے رہیں گے، بلکہ سکون نہیں رہے گا۔ میرے دوستوں، یہ سکون اللہ کی دین ہے، اللہ کی گفٹ ہے۔ اگر سکون ملنا ہے میرے دوستوں، یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ بولے ان کے قلوبوں کو تالا ڈال دیا، اور ان کے کانوں میں پردہ، آنکھوں میں پردہ ہے غفلت کا، وہ نکالنا اللہ کے سوا
किसी का काम नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह के सिवा किसी का काम नहीं। याद रखो, अगर वो पर्दा निकलना है तो दोस्तों भाइयों, वो पर्दा निकलना है, पर्दा निकलना है तो अच्छे काम करो। वो पर्दा निकल जाएगा, अल्लाह पर्दा निकाल देगा, आंखों का, कानों का, और दिल के ऊपर जो मोहर पड़े है वो भी निकालेगा अल्लाह। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, इंसान बुराई करता करता उसके दिल के ऊपर एक बुराई का चिट्टा पड़ता है। अगर जल्दी वो बुराई को नहीं धो लिया, वो चिट्टा फैलता फैलता पूरा दिल काला सिया हो जाता है। फिर उसके ऊपर एक मोहर पड़ती है कुदरत की तरफ से, यह गुमराह है, जहन्नमी है। इसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाए, इंसान अच्छाई नेकी का काम करता करता उसके दिल के ऊपर एक सफेद चिट्टा पड़ता है, वो सारे दिल को सफेद बना देता है। फिर उसके दिल के ऊपर ये कुदरती मोहर पड़ती है, ये जन्नती है, हिदायत वाला है बोलकर। मेरे दोस्तों, आप तौबा कीजिए बुराई करने से, गीबत करने से, तोहमता लगाने से, चाड़ी चुगली करने से। क्यों? ये सब छिट्टे दिल के ऊपर पड़ते हैं, वो दिल सिया और काला हो जाता है। आज हालत क्या है मेरे दोस्तों? हर घर के अंदर जहन्नम है। वो जहन्नम क्या है? सास को बहू देखी तो दीवानी कुत्ती, और बहू को सास देखी तो दीवानी कुत्ती, बाप को बेटा देखा तो दीवाना कुत्ता, बेटे को बाप देखा तो दीवाना कुत्ता, भाई को भाई देखा तो दीवाना कुत्ता, भान को भान देखी तो दीवानी कुत्ती। आज हमें खाली इंसाना का चमड़ा है मेरे दोस्तों, अंदर क्या है? वहशी जानवर बन गए। ये क्या है? ये बुराई कर 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 को ये बुराई का नतीजा है। सबसे बड़ी बुराई क्या है मालूम? गुरूर, तकब्बुरी। क्या होता है देखेंगे, क्या होता तो जहन्नम को जाती। मेरे दोस्तों याद रखो, जो आना उन्हें हमेशा हमेशा फना। इंसान कौन है? इंसान से इंसान मोहब्बत करना, मोहब्बत से देखना। किसी को दर्द है, दर्द बांट लेना, किसी को तकलीफ है, तकलीफ बांट लेना, अपने अंदर खुशी है, अपने भाई को बांट को देना, इन्हें इंसान। इसलिए एक शायर कहता है, ये पहला सबक था किताबे खुदा का, ये मखलूक कुंबा है सारा खुदा का, ये है इबादत, ये दीन और ईमान दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। ये है सही इबादत मेरे दोस्तों। आज हमें इबादत क्या समझ गए? खाली दाढ़ी रख लेना, टोपी पहन लेना, पिशानी घस घस को काली बना लेना, हाथ में मन के लेको लोगों को दिखाना, इन्हों बहुत बड़े मुत्तकी परहज़गार बोल को, लंबा झुब्बा पहन लेना। मेरे दोस्तों ये क्या है? ये मुत्तकी की पहचान नहीं, ये अल्लाह वाले की पहचान नहीं। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिका भी एक्टिंग करते थे। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरे मुनाफिका आते, आको बोलते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ना मस्जिद दूर है, हमारे यहाँ ज़ईफ लोग हैं, वो इतनी दूर आ नहीं सकते, इसलिए हमें एक मस्जिद बना दिए। अल्लाह के रसूल आप आकर ओपन करके दे दीजिए, 2 रकात नमाज पढ़ के। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं एक जंग का मौका, जंग को जा रहा हूं, आने के बाद इंशाअल्लाह मैं करके दूंगा। इतना बोलना था मेरे दोस्तों, बोल के चले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों फिर आयत नाजिल होती है, अल्लाह बोल देता है, ए नबी उस मस्जिद में नमाज ना पढ़े, वो मस्जिद नहीं, वो शरीरों का घर है, वो मुफ्तिदों का घर है। तो अल्लाह के रसूल आके उस मस्जिद को ईंट ईंट जला के तोड़ते हैं। मेरे दोस्तों याद रखो, मस्जिद प्यार का पैगाम सिखाने रहती होती है, मस्जिद प्यार मोहब्बत सिखाती है। इसलिए शायर कहता है, प्यार से मंदिर है, प्यार से मस्जिद है, प्यार बिना भैया कुछ भी नहीं, सुबह रेगिस्तान, जहालत के अंधेरे में कहां भटकता है इंसान, दिल का चिराग सिलगा ले प्यार के उजाले में। मेरे दोस्तों ये दिल का चिराग मरने से पहले सिलगा लो। मेरे दोस्तों याद रखो, हजारों लाइट है, तुम्हें अंधे हैं, उसका कोई फायदा आप उठा नहीं सकते। हाँ, इसी तरह ये दिल का चिराग सिल गया, आप दिल से देखेंगे, हर चीज को दिल से देखेंगे, हर चीज को दिल से सोचेंगे मेरे दोस्तों। इसलिए शायर कहता है कि मेरे दोस्तों, ये
یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ مخلوق کنبہ ہے سارا خدا کا، یہ ہے عبادت، یہ دین و ایمان دنیا میں کام آئے انسان کے انسان، یہی سچی عبادت ہے میرے دوستوں۔ ایک انسان دوسرے انسان کو پیار محبت سے دیکھنا۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب عام لوگوں سے بات کرتے ہو پیار محبت سے بات کرو۔ آپ کا چہرہ ہو پھول جیسا، آپ کے الفاظ ہو خوشبو جیسے، بلکہ آج ہم بد نصیب ہنسنا ہی نہیں آتا ہمنا، کہ غصہ میں کو جلا ہوا چہرہ ہو جاتا ہے، کب تو بھی ہنسیا تو بھی ڈر ہوتا ہے میرے دوستوں، کیوں؟ وہ چہرہ ہنسی سے محروم ہوا تھا میرے دوستوں۔ اس لیے ہنسنے کا سیکھو، ہنسنا نہیں آیا تو کم سے کم ایکٹنگ کرو، ایک دستے میں ایکٹنگ کرے تو سچ مچ ہنسنا آتا ہے دوستوں۔ اللہ خود تعلیم دے رہا ہے، جب تم کسی کو بات کرتے ہو تمہارا چہرہ ہو پھول جیسا، تمہارے الفاظ ہو خوشبو جیسے۔ میرے دوستوں یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا؟ سب کو سلام کرو پیار محبت سے، سب کو سلام کرو۔ یہ دیکھو نو کو یہ میری جماعت کا ہے کیا، یہ میری پارٹی کا ہے کیا، یہ میری ذات کا ہے کیا؟ نہیں دوستوں، یہ ہمارے رسول اللہ کی تعلیم نہیں۔ رسول اللہ بولتے ہیں جانے انجانے سب کو سلام کرو۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ اگر کوئی سلام کریا اس سے اچھے طریقے سے جواب دو۔ اگر کوئی کہا السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ، اسے بڑھاؤ کیا قرآن۔ پھر قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ مگر تمہیں چھوٹے دل کے بخیل بولنے نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا سے بھی بول ڈالو وعلیکم السلام، تیرے پر بھی سلامتی ہو۔ میرے دوستو دیکھو اس میں بخیل آئی کیا؟ سلام کرنا جو ہے عبادت ہے، سلام کرنا نیکیاں ہیں، بلکہ سلام کا جواب دینا نیکیاں ہیں، بلکہ انہیں تو کرتا نہیں۔ کوئی کریا تو جواب دینا بھی اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے۔ یاد رکھو دوستوں، یہ انسانیت کی تعلیم نہیں، یہ تو شیطانوں کی تعلیم ہے میرے دوستوں۔ شیطان کی تعلیم کیا؟ سلام کرنے سے پہلے دیکھ لیو ہماری جماعت کا ہے کیا، ہماری پارٹی کا ہے کیا، ہمارے فرقے کا ہے کیا۔ دوسرا اگر سلام کریا جواب بھی دونوں کو کہ ایمان چلے آتا ہے، اس طرح بول کے ڈرا دیتے میرے دوستوں۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ چاروں طرف جو عذابات ہو رہے، چاروں طرف جو خون خرابہ ہو رہے، کہاں کا وہاں فتنے فساد ہو رہے میرے دوستوں، انسان کو گولیوں سے بھون رہا ہے میرے دوستوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے دوستوں۔ کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں آگ سے جل رہی میرے دوستوں۔ یہ سب ختم ہونا ہے، ہمیں انسانہ بننا، انسانیت کی تعلیم دینا دوستوں۔ انشاءاللہ باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، تمہاری میری زندگی سلامت ہے۔ انشاءاللہ صبح 8:30 بجے صبح کو 8:30 بجے میری فیس بک کے اندر آتا رہے گا، تو انشاءاللہ 8:30 بجے سنو، اور اتوار کو 7:30 سے 8 تک آدھا گھنٹہ آئے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں انشاءاللہ اگر میں رہوں ملتا رہوں گا، نہ میں مر جاؤں اللہ کے پاس چل جاؤں، جنت میں ملیں گے، غم نہ کریں میرے دوستوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔